بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کست پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فاتحہ کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا جو معنی ہے وہ ہے خشوع و خضوع پیدا کرنا، جھک جانا، اطاعت کرنا، اور شریعت میں اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن یہ بنے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ تو عبادت اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت کرنا بڑا پسند ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جا بجا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں پر بندوں کی طرف سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اب عبادت اور استعانت، یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیہ مقدسہ میں ذکر فرمائی ہیں کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت اگر انسان کسی اور کی کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ بتوں کی کرے، چاہے کسی انسان کی کرے، چاہے کسی پیر کی کرے، چاہے اپنے والدین کی کرے، چاہے اپنی اولاد کی کرے، کسی کی بھی عبادت کرے گا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی جا سکتی ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کوئی شخص جتنا مرضی دعویٰ کرتا پھرے وہ بندہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب استعانت یعنی مدد طلب کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ فَاعِنُونِي، کہ میری مدد کرو، اے لوگو میری مدد کرو۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ہی دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ استعانت، مدد جو ہے وہ کسی اور سے بھی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت
یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غیر بندہ بھی ہماری مدد کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی کر رہا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ان کو یہ طاقت ہے۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر اگر اپنے مریدین کی مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ طاقت سے ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذات کی جا سکتی ہے، اور استعانت جو ہے وہ غیر اللہ سے بھی مدد طلب جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو ہم وسیلہ بولتے ہیں۔ وسیلہ کا معنی ہے، وسیلہ کا لغوی معنی کہ ذریعہ، واسطہ، اور اصطلاح شرع میں وسیلہ کہا جاتا ہے کہ ہی اللاتی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود، کہ وسیلہ اس چیز کا نام ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ وسیلہ کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے زمین پر آنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ عرض گزار ہوتے رہے کہ اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد النبی آخر الزمان، کہ یا بھائی تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے، میرے اوپر رحم فرما دے اس نبی کے صدقے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، ابھی تو میں نے محمد عربی علیہ السلام کو اس دنیا میں جلوہ گر ہی نہیں فرمایا، تو تم نے ان کو کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ، جب تو نے میرا جسم اقدس بنایا، اور میرا جسم اقدس بنانے کے بعد تو نے میرے روح کو پھونکا، تو اس وقت میں نے اپنا سر اٹھایا، رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش، اور عرش کے ستونوں پر میں نے دیکھا کہ مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا بھائی تعالیٰ، عرش کے ستونوں پر یہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ جس ذات کا نام تیرے نام کے ساتھ آ گیا، یقیناً وہ تیری کو برگزیدہ اور پاک ہستی ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، لولا محمد لما خلقتک یا آدم، کہ آدم علیہ السلام، اگر میں نے محمد عربی علیہ السلام کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سبب کریم آقا علیہ السلام ہے۔ اور ایک مقام پر آتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لولا محمد لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر میں نے محمد عربی علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان ہی پیدا نہ کرتا۔ تو اس نبی کے صدقے یہ سارا جہاں جو ہے وہ اس معجزہ وجود میں آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دے کر مغفرت طلب کی، تو اللہ رب العالمین نے وہ جو آپ سے خطائے رحمت ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کی اس خطائے رحمت کو نہ صرف معاف فرمایا بلکہ آپ کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن میں کریم آقا علیہ السلام کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرما لیا۔ کریم آقا علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ جمعہ شاہ فرما رہے تھے، مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ ایک سائل آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط اہل المدینہ، کہ مدینہ شریف والوں کے اوپر قحط آ گیا ہے، لہٰذا آپ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین بارش نازل فرما دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ شاہ فرما رہے تھے کہ ابھی آپ نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند فرمائے ہی تھے، ابھی دعا کر کے آپ اپنے ہاتھ مبارک داڑھی مبارک پر پھیرے ہی تھے تو اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما دی۔ بارش ہوتی رہی، ایک دن، 2 دن، 4 دن، اگلا جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ تک مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہی سائل یا کوئی اور سائل آیا، اس نے آ کر کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تو اس قدر بارش ہو گئی ہے کہ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرنا جو ہے وہ محال ہو گیا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی نورانی انگلی مبارک یوں ہوا میں گھمائی، فضا میں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہم حوا علینا ولا علینا،
کہ یا بھائی تعالیٰ ہمارے ارد گرد تو بارش ہو لیکن ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے جدھر جدھر اپنی انگلی مبارک ہلائی تھی ہوا میں، تو ہم نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو وہ بادل جھٹ گئے، ہمارے اوپر تو بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن ہم نے ارد گرد جا کر دیکھا تو وہاں پر بارش ہو رہی تھی۔ اب اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے منگوا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت ملتی ہے ہمیں، ایک نابینا صحابی تھے، اچھا اس روایت کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ یاد رکھیے، آگے جا کر میں آپ کو ایک اور روایت انہی سے مروی ہوگی اور میں بتاؤں گا آپ کو۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے اوپر کچھ کرم فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے بینائی عطا فرما دے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں یا تجھے کوئی وظیفہ بتا دوں؟ تو سائل تھا، عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ویسا ہی فرما دیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو، نابینا صحابی کو کہا کہ وضو کرو، وضو شریف کر کے 2 رکعت نفل ادا کرو، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد یہ دعا کرنا تو اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اچھا، وہ دعا کیا تھی؟ وہ صحابی جو نابینا صحابی تھے انہوں نے جا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر دعا کی جو کریم آقا علیہ السلام نے بتائی تھی۔ وہ دعا تھی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ یا باری تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی کے صدقے، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کا وسیلہ دے کر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں جن کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہے کہ یا محمد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت میں تاکہ یہ میری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، یا بھائی تعالیٰ میری شفاعت کو میرے اس حق میں قبول فرما لے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نابینا صحابی نے یہ وظیفہ کیا کہ 2 رکعت وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی۔ تو جب وہ یہ وظیفہ کر کے واپس ہمارے پاس آیا تو وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے وہ کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی جو ہے اس کو عطا فرما دی تھی۔ اچھا، یہی راوی ہیں۔ تو ایک اور روایت ملتی ہے انہی راوی سے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس وقت زمانہ کریم آقا علیہ السلام کا ہے، اور اب جو میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں وہ زمانہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، یعنی کریم آقا علیہ السلام بھی وصال ظاہری فرما گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا تقریباً 2-2.5 سال والا زمانہ خلافت جو مکمل کر گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکمل کر گئے، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ وہی راوی ہیں، ایک شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف التفات نہیں فرماتے۔ ایک دن اتفاق سے اس سائل کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے کہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، واپس آ گیا، لگتا ہے کہ تیری طرف وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ تو کہنے لگا کہ میں چند دنوں سے آ رہا ہوں لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف التفات نہیں فرما رہے۔ تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو، کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا تھا، اس کو کہا کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام سے ایک وظیفہ جو ہے وہ سنا تھا اور باقاعدہ اب اس کا گواہ بھی ہوں، اور یہ مجرب نسخہ ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو وظیفہ بتایا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا تھا، اس نے آ کر کچھ طلب کیا تھا کریم آقا علیہ السلام سے، تو آپ نے اس صحابی کو فرمایا تھا، نابینا صحابی کو، کہ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرو، پھر اس کے بعد یہ دعا کرنا تو اللہ رب العالمین تمہاری بینائی جو ہے تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اس سائل نے کیا تھا تو اللہ رب العالمین اس کو بینائی عطا فرما دی تھی، لہذا تم بھی یہ وظیفہ کرو، 2 رکعت
پہلے 2 رکعت سے پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، اور یہ دعا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ یہ وظیفہ کرو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے۔ اس سائل نے ایسا ہی کیا، اس نے یہ وظیفہ کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایسا مجرب نسخہ یہ کریم آقا علیہ السلام نے بتایا تو اس نبینہ صحابی کو تھا، لیکن یہ وظیفہ آج بھی ہمارے لیے قابل عمل اور مجرب نسخہ ہے۔ تو آج بھی اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو یہ وظیفہ کریں تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہماری حاجت جو ہے اس کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ وسیلہ دیا اور مدد طلب کی تو اللہ رب العالمین نے مدد عطا فرما دی۔ اور یہ وسیلہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نبیوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، بزرگوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، زندہ ہوں تب بھی وسیلہ دینا جائز ہے، جب فوت ہو جائیں تب بھی وسیلہ دینا جائز ہے۔ تو استعانت، عبادت اور استعانت میں فرق ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی جا سکتی ہے، اور استعانت غیر اللہ سے بھی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی حقیقی عنصر اللہ رب العالمین کی ذات کا ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا بھائی تعالیٰ، اور تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔